کشمیر سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم کے زیر صدارت اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کورونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال اور ملک کی مجموعی سیاسی اور اقتصادی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اطلاعات و نشریات نے کہا ہے کہ نواز شریف کی والدہ کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے انہیں اور ان کے صاحبزادوں کے پاکستان آنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ انسداد دہشت گردی فورس نے آج لاہور میں خودکش حملہ آور کو ہلاک کر دیا۔ پاکستان نے کہا ہے کہ وہ بھارت کو بے نقاب کرتا رہے گا اور عالمی برادری کو اس کے پروپیگنڈے سے گمراہ نہیں ہونے دے گا۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ہونے والی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ایجنڈے میں ترقیاتی منصوبوں سے متعلق مختلف امور اور دیگر اہم امور پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں خصوصاً حکومت کی طرف سے کورونا وائرس کی دوسری لہر کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کیے گئے اقدامات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ معزز سامعین و ناظرین، وفاقی وزراء شبلی فراز اور حماد اظہر کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا کو بریفنگ دے رہے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو براہ راست سنواتے ہیں۔ ان کی درخواست پر اور اسد عمر صاحب کی بھی اس میں سپورٹ شامل تھی۔ اس میں یہ طے ہوا کہ یہ کراچی اور کوئٹہ میں بھی کھولے جائیں، کیونکہ جو آئی ٹی کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لاسٹ کوارٹر میں جو پہلا کوارٹر تھا اس میں تقریباً 44% اضافہ دیکھا گیا ہے ان کی ایکسپورٹس میں، جو کہ ایک بہت ہی خوشائن بات ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایکسپورٹس کا ایک بہت ہی انڈر یوٹیلائزڈ ایک پوٹینشل ہے ہمارے ملک میں، جس کو کہ پوری طرح سے ہمیں ایکسپلائٹ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ وفاقی وزراء شبلی فراز اور حماد اظہر کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا کو بریفنگ دے رہے تھے۔ اس کا آپ نے کچھ حصہ سنا۔ اب چلتے ہیں بقیہ خبروں کی جانب۔ اردن اور افغانستان کے سفیروں نے آج اسلام آباد میں قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر سے الگ الگ ملاقات کی۔ اسپیکر نے اردن کے سفیر میجر جنرل ریٹائرڈ ابراہیم جالا المدنی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور اردن کے درمیان مذہب، بھائی چارے، ثقافت اور تاریخ کی مضبوط بنیادوں پر مبنی تعلقات ہیں۔ انہوں نے دو طرفہ تجارت میں اضافے پر زور دیا، جو دونوں طرف موجود اقتصادی مواقع کے موافق نہیں۔ بعد میں اسد قیصر نے افغان سفیر نجیب اللہ خیل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اقتصادی اور علاقائی ترقی کے لیے افغانستان کے ساتھ مزید تعاون کو فروغ دینا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان طویل المیعاد تجارتی اور سرمایہ کاری معاہدوں پر مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کرنے سے تجارت اور سرمایہ کاری کو مزید فروغ حاصل ہوگا۔ افغان سفیر نے اس امر کو سراہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان شاندار تجارتی مواقع موجود ہیں، جنہیں باہمی مفاد کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر شبلی فراز نے کہا ہے کہ نواز شریف، ان کے صاحبزادوں حسن اور حسین اور اسحاق ڈار کے پاکستان آنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ انہیں پاکستان آنا چاہیے اور نواز شریف کی والدہ بیگم شمیم اختر کی نماز جنازہ میں شرکت کرنی چاہیے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ریاستی جبر کے حوالے سے پروپیگنڈا کر کے اس معاملے پر سیاست کی جا رہی ہے۔ انسداد دہشت گردی کے حملے محکمے نے آج سی ٹی ڈی پولیس اسٹیشن برکی روڈ لاہور میں ایک دہشت گرد حملے کو ناکام بناتے ہوئے خودکش حملہ آور کو ہلاک کر دیا۔ انسداد دہشت گردی محکمے کے ترجمان کے مطابق دہشت گرد نے اس وقت فائرنگ شروع کی جب پولیس اسٹیشن میں داخلے کی کوشش کے دوران اسے اپنی شناخت کرانے کا کہا گیا۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے حملہ آور کو موقع پر ہلاک کر دیا۔ حملہ آور نے خودکش جیکٹ پہن رکھی تھی، جس میں 2 دستی بم اور ایک پسٹل تھا۔ بم ناکارہ بنانے والے اسکواڈ نے خودکش جیکٹ کو ناکارہ بنا دیا۔ ضلع باجوڑ کے گاؤں تنگی کے قریب سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر ایک ٹھکانے پر کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردوں کے ایک بڑے نیٹ ورک کو تباہ اور 2 دہشت گرد سرغنوں کو بھی ہلاک کر دیا۔ پاکستان نے کہا ہے کہ وہ بھارت کو بے نقاب کرتا رہے گا اور عالمی برادری کو اس کے پروپیگنڈے سے گمراہ نہیں ہونے دے گا۔ چین نے تجارت اور مصنوعات کے بارے میں علاقائی تعاون میں وسیع تر کردار ادا کرنے کے لیے گوادر پورٹ کے منصوبے کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔
اقوام متحدہ نے ایتھوپیا پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی فورسز کو عالمی قوانین کے تحت شہریوں کے تحفظ کا واضح طور پر حکم دے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔